बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, इमरान खान का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखने का मिशन पूरे आबोताब के साथ जारी व सारी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान हर रोज़ एक नए बहरान से दोचार होता चला जा रहा है। हमेशा की तरह आजकल भी इमरान खान एक लाडले की तरह अदालत में न पेश होने की अपनी पुरानी जिद पर अड़े हुए हैं। अदालतें इमरान खान को मोहलत पर मोहलत दिए जा रही हैं, लेकिन इमरान खान किसी सूरत अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं। अहम बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं, लेकिन किसी भी मुकदमे में इमरान खान पेश नहीं हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का भी मुकदमा है, लेकिन किसी की मेहरबानी से इस मुकदमे की समाअत के लिए लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं। इमरान खान के वकला अदालत के सामने अदम हाज़िरी का उज़र ये पेश कर रहे हैं कि इमरान खान 70 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग हैं। ज़ख्मी होने की वजह से वो चलने फिरने से कासिर हैं, लेकिन अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। लेकिन अदालत भी मुसलसल इमरान खान की पेशी पर जोर दे रही है। जी नाजरीन, अब आप इमरान खान की सोच और गिरावट का इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि वो अदालत में पेश होने के लिए 70 साल का बुजुर्ग बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे कामों यानी यहाँ तक के बेडरूम के कामों तक के लिए वो एक नौजवान से ज़्यादा जोशीले और हमा वक्त तैयार नज़र आते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस हवाले से उनके करीबी साथी और साबिक एहलिया रेहाम खान भी इनके बारे में चशमकुशा इंकशाफात करती रही हैं। ये वही इमरान खान हैं जो सुबह शाम अपने वीडियो पैगामों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये राग अलापते नहीं थकते कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुद उन पर कानून नाफिज करने की बारी आती है तो वो मुख्तलिफ हिले बहानों के ज़रिए कानून से बचने की कोशिशों में हर वक्त मसरूफ़ नज़र आते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जब कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो दरअसल वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे अलावा पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून नाफिज कर दो और सबसे बराबरी का सलूक करो, लेकिन कानून या अदालत मेरी तरफ देखने की कोशिश ना करे। अदालतों की तरफ से इमरान खान को पेशी के लिए मोहलतों पर मोहलतें देना भी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अमल बन चुका है जिसकी माजी में कोई दूसरी मिसाल नहीं नज़र आती है। इमरान खान किस किस इदारे या उनमें बैठे किन किन अफराद के लाडले हैं, ये बात आज तक समझ से बालातर है। इन्हें रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिल ही जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं कि जो इमरान खान को कानून के कटहरे में लाने की राह में रुकावट हैं, इस बात का भी फैसला अब हो ही जाना चाहिए और वो छुपे हुए चेहरे बेनकाब हो ही जाने चाहिए ताकि अवाम तक असल हकाइक पहुंच सके। अब यहाँ ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि इमरान खान अपने मौसनों के साथ क्या सलूक करते हैं, लिहाजा इन्हें कानून के कटहरे से बचाने वालों को ये बात सामने ज़रूर रखनी चाहिए कि इमरान खान अपने मौसनों का क्या हाल करते हैं। काम और वक्त निकालने के बाद इमरान खान अपने मौसनों से क्या सलूक करते हैं, ये बात जनरल बाजवा को सामने रखकर उनके मौजूदा सहूलतकारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जी नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। इमरान खान ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा है जिसमें कहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जनरल बाजवा की तरफ से अवामी सतह पर नहायत होशरबा इंकशाफात हुए हैं। मज़कूरा ख़त में उन्होंने कहा कि इस मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए हैं। जनरल बाजवा ने साफ़ी से इतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। इमरान खान ने ख़त में मज़ीद लिखा कि जनरल बाजवा ने
یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ جنرل باجوہ کے استعمال کیے گئے اس لفظ ہم سے کیا مراد ہے۔ عمران خان نے صدر عارف علوی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم سے متعلق فیصلہ کریں؟ فیصلہ صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کا خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 اور آئین میں 3 شیڈول میں درج حلف کی خلاف ورزی ہے۔ جی ناظرین، عمران خان کا صدر عارف علوی کو لکھے گئے خط میں یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے۔ آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں۔ عمران خان کا خط میں کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی وزیر اعظم سے گفتگو کی ریکارڈنگز آرمی چیف کے حلف کی بنیادی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت سے وہ اختیار سے خفیہ بات ریکارڈ کرتے رہے تھے۔ جی ناظرین، یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ وہی جنرل باجوہ ہیں کہ جن کی تعریف کرتے ہوئے اور جنرل باجوہ کے اوصاف فمید بیان کرتے ہوئے عمران خان کی زبان نہیں تھکتی تھی، اور اب وہ ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ صدر مملکت سے کہ جن کے پاس اس قسم کا کوئی آئینی و قانونی اختیار نہیں، دوسرے لفظوں میں صدر عارف علوی سے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، صدر عارف علوی کو لکھے گئے خط میں چیئرمین پی ٹی آئی نے درخواست کی ہے کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کے حلف کی ایسی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ صدر کو لکھے گئے خط میں سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانبداریت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی جنرل باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے 2 اپریل 2022 کو سیکیورٹی کانفرنس میں روس و یوکرین جنگ پر حکومتی پالیسی سے متضاد موقف اپنایا۔ عمران خان نے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نشاندہی کر دوں گا کہ معاملے پر حکومت پاکستان کی پالیسی کو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمیت تمام فریقین میں مکمل اتفاق رائے سے مرتب کیا گیا تھا۔ آئین کا چیپٹر 2 اور خاص طور پر آرٹیکل 243 244 افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وزارت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو آئین و قانون اور ان کی مختلف شکوں کی یاد اس وقت کیوں نہیں آئی کہ جب وہ 2014 کے دھرنے کے دوران منتخب حکومت کے خلاف عمران خان انہی جیسے سہولت کاروں کے خلاف مل کر سازشیں کر رہے تھے۔ عمران خان کو آئین و قانون کی یاد اس وقت کیوں نہیں ستایا کرتی تھی جب نادیہ قوتیں عدلیہ سے مل کر نواز شریف کو تا حیات نااہل کروا دیا اور ان کو انتخابات میں کامیابی دلائی گئی۔ خاص طور پر کراچی کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 3 درجن سے زائد سندھ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پلیٹ میں رکھ کر پی ٹی آئی کے حوالے کر دی گئیں۔ علاوہ ازیں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی سینکڑوں سیٹوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو زبردستی کامیاب بھی کروایا گیا۔ کیا یہ سب قانونی و آئینی تھا؟ عمران خان کو آئین و قانون کی بالادستی اس وقت کیوں نہیں یاد آئی کہ جب آفاقی مخلوق نے بلوچستان میں باپ پارٹی بنا کر بلوچستان کی صوبائی حکومت بھی عمران خان کی جھولی میں ڈال دی تھی؟ عمران خان کو آئین و قانون کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے چیف نے عمران خان کو ایک سلیکٹ وزیر اعظم کے طور پر پاکستان کے عوام پر مسلط کیا؟ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت آئین کی پاسداری کرنے کا مشورہ
کیوں نہیں دیا جب 3.5 سال تک انہوں نے اس وقت کے ISI چیف کے ساتھ مل کر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف سازشیں کی؟ عمران خان کو اس وقت آئین و قانون کی بالادستی کیوں یاد نہیں آئی کہ جب وہ نیب پر دباؤ ڈال کر سیاست دانوں پر جھوٹے اور من گھڑت مقدمات قائم کروا رہے تھے؟ جی ناظرین، عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آج اپنے اس پروگرام کے شروع میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اور ان کی جماعت کو چھوڑ کر باقی سارے پاکستان کو آئین و قانون کا تابع بنا دیا جائے۔ عمران خان اور PTI کے کچھ اہم رہنماؤں کے علاوہ ملک بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عام لوگوں پر قانون کو بے رحمی سے لاگو کیا جائے، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق آئین و قانون پر عمل درآمد کروایا جائے تو PTI اور عمران خان کا ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے۔ ناظرین، ملک میں جو مہنگائی کا آج طوفان ہے اور عوام کی چیخوں کی نہیں بلکہ سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی عمران خان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ جب عمران خان حکومت میں تھے اس وقت انہوں نے جو معاشی و سیاسی پالیسیاں اپنائیں ان سے ملک کی معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے۔ ان کے دور میں ملک کی خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے بیشتر ممالک سے تعلقات خراب ہو گئے، اور اب جب عمران خان اپوزیشن میں ہیں تو وہ گزشتہ 10 ماہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کی ایسی فضا پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ملک کی معیشت سنبھالنے میں نہیں آ رہی۔ عمران خان کی عدم سیاسی استحکام کی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان کے برادر اسلامی ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اس تمام صورتحال کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک کو اس بدترین بحران سے کیسے نکال پائے گی یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔